السلام علیکم۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے جس پہ گفتگو چل رہی تھی، یعنی مسلمانوں میں جو اختلافات واقع ہوئے ہیں ان اختلافات کے کیا اسباب ہے۔ مسلمانوں میں واقع ہونے والے اختلاف کے اسباب پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ ویلاگ میں چند اسباب آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے، آج کی ویلاگ میں مزید کچھ اسباب پہ گفتگو ہوگی۔ اسباب اختلاف میں سے ایک سبب جو ہے وہ آیات متشابہات ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری اس کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک تو محکم ہے اور ایک متشابہ۔ تو یہ جو متشابہ آیات ہے اس کے اندر اہل علم کا اختلاف واقع ہوا ہے زیادہ تر، اور سب سے پہلے تو یہی اختلاف ہے کہ متشابہ آیات سے مراد کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ اہل علم کی آراء ہے۔ اور پھر ان آیات کی تعبیر میں اختلاف جو کہ متشابہ آیات ہے، یعنی وہ ما بعد الطبیعاتی حقائق جن کو انسانی زبان میں جب بیان کیے جائیں گے تو وہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ وہی الفاظ ہوں گے جس کو جو عام انسانی زبان کے الفاظ ہے۔ تو اس وجہ سے ان متشابہ امور سے متعلق جو آیاتیں ہیں ہم آگے بات کریں گے محکمات اور متشابہات بھی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ آیات متشابہات بھی اسباب اختلاف میں سے ایک سبب ہے، یعنی اس کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے اہل علم میں اختلافات واقع ہوئے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے، سبب اختلاف اسباب میں سے جو ہمارے پاس شریعت کی جو مصادر ہے، دین کے جو مصادر ہے، جو سورسز ہے، جو ذرائع ہے جن سے دین لیا جاتا ہے، بنیادی طور پر قرآن اور سنت ہے، اور اس کے علاوہ پھر عقل کو، قیاس کو اور اجماع کو، اسی طرح جو ہے مزید قول صحابی، استحسان، استصحاب، استصلاح اور شرائع من قبلنا، یہ سارے بہت سارے جو ذرائع ہے اس کو بیان کیے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں۔ لیکن جو دو بنیادی سورسز ہے جس پہ سب گروہوں کا اتفاق ہے سوائے قرآنیون یا اہل قرآن کے، باقی سب کا اتفاق ہے، تو وہ قرآن اور سنت ہے۔ اور قرآن پہ پھر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ہمارے لیے سورس آف شریعہ ہے۔ تو یہ جو دونوں سورسز ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں اصول فقہ کی کتابوں میں جو بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ قطعی الثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اس کے قرآن مجید ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے یہ دفتین میں جو کچھ محفوظ یہ قرآن ہے، اور یہ جس انداز سے ہم تک منتقل ہوا ہے یہ قرآن، یہ بالکل قطعی ہے، اس کے قرآن ہونے میں شک نہیں ہے، تو قطعی ثبوت۔ لیکن کیا قرآن مکمل قطعی الدلالہ بھی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صاحبان علم و دانش کا یہ کہنا ہے کہ جو قرآن ہے یہ مکمل قطعی الثبوت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مکمل جو ہے قطعی ثبوت نہیں، قطعی الدلالہ نہیں ہے، لیکن جمہور کا یہ نقطہ نظر ہے، چاہے وہ شیعہ اہل تفسیر ہو یا سنی فقہا ہو، اہل تفسیر ہو، کہ قرآن کی جو ساری آیتیں ہیں وہ قطعی الدلالہ نہیں ہے، یعنی اس سے جو حکم اور جو معنی اور جو مفہوم اخذ کیا جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قطعی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی تو دو چیزیں ہو گئی، قرآن جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ اب رہی حدیثیں، ٹھیک ہے، تو جو احادیث ہے اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا، وہ زیادہ تر اس کا جو ذخیرہ ہے وہ تو ظنی الثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو متواتر احادیث اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قطعی الثبوت ہے، لیکن زیادہ جو اس حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ ظنی الثبوت ہے، اور پھر ظنی الدلالہ ظاہر سی بات وہ ہے، تو قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ، قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت، یہ بھی ایک وجہ ہے اختلاف کا۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن قطعی ثبوت ہے، قرآن ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قرآن کے ان الفاظوں سے جو ہم معنی اخذ کر رہے ہیں اپنی بساط اور حیثیت اور استطاعت کے مطابق، کوئی صاحب علم، کوئی مفکر، کوئی دانشور، کوئی فقیہ، کوئی متکلم، کوئی مفسر،
تو وہ قطعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک سے زائد آراء کی اور ایک سے زائد مفاہیم کی گنجائش موجود ہے۔ تو وہ جو ایک سے زائد آراء اور مفاہیم کی جو گنجائش کا جو تصور ہے، اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی آیت میں کسی مفسر نے یا کسی فقیہ نے کوئی حکم ثابت کیا، کسی اور نے اسی آیت سے کوئی اور حکم ثابت کیا، تو یہ اس وجہ سے بھی اختلافات واقع ہوئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہے، اس میں سر فہرست ہمارے ممدوح محترم معاصر دانشور اور صاحب علم محترم جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ جتنے بھی صاحبان علم و دانش وہ سب ہمارے قابل احترام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتب، فقہ، عقیدہ کسی سے بھی ہو، کسی بھی علم کے کسی بھی شعبے سے ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ہزارہا اختلاف ہو، لیکن اس کا احترام اور اس کا شائستگی سے اس کا ذکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو خیر ہمارے ہاں تو اگر ہم کسی کی تعریف کریں یا کسی کے لیے کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس بندے کا تو تعلق پھر اس بندے سے ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے تو ہم تو ڈارون کو بھی مرحوم کہنے والے لوگ ہیں، کارل مارکس کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے لوگ ہیں، یہ سارے انسانی فکر کے جو درخشندہ ستارے ہیں ان میں ان سب کا نام آتا ہے۔ تو محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی میں بات کر رہا تھا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں، انہوں نے اپنے جو اصول مبادی ہے وہ اپنی کتاب میزان کے اندر تفصیل سے بیان کیے ہے، اور پھر ان پہ کچھ اعتراضات، ان کی جو مزید توضیحات وغیرہ انہوں نے اپنی دوسری کتاب مقامات میں اس کے اوپر بہت مختلف موضوعات پہ انہوں نے ان کے مضامین اور ان کے جو مقالات اور جو ان کے مختلف رسائل اور جرائد میں چھپنے والے اور اخبارات میں چھپنے والے کالم وغیرہ وہ سب اس میں جمع ہے، تو اس کے اندر وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ قطعی الدلالہ، ان کا یہ خیال ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مقامات میں کہ الفاظ کی دلالت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ میزان، فرقان اور فصل نزاعات کے لیے حکم کی حیثیت سے نازل ہوا ہے، اور اس نے اپنی بات اس قطعیت کے ساتھ پہنچا دی ہے کہ اس کی بنیاد روز قیامت انسان مسئول ہوں گے۔ پھر اس کا تھوڑا سا آگے چل کے فرماتے ہیں کہ فلسفے کے زیغ و زلال سے متاثر متکلمین البتہ نہیں مانتے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن کے الفاظوں کی طرح اس کے معنی بھی قطعی ہے، ٹھیک ہے، قطعی الدلالہ ہے، لیکن ایسے لوگ جو فلسفے کے زیغ و زلال سے متاثر ہوئے متکلمین وہ اس کو نہیں مانتے، فقہا بھی اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے چل کر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 140 پر کہ دور حاضر میں قرآن کے جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی نے اسی بنیاد پر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ فراہی صاحب جو ہے وہ اس فکر کے، جس کے محترم غامدی صاحب علمبردار ہے، اس کے وہ ایک بہت اہم ترین دانشوروں اور علماء میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ استاد تھے محترم امین احسان اصلاحی صاحب کے، اور امین احسان اصلاحی صاحب استاد ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے۔ تو جب وہ ان دونوں ہستیوں کا خاص طور پر جب وہ ذکر کرتے ہیں تو عقیدت اور سے لبریز ان کی عبارتیں ہوتی، وہ کسی دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں ہر مکتب فکر یا ہر گروہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی تعریف اور توصیف میں جو جس انداز سے مبالغہ آمیزی کرتے، اور یہ کوئی معیوب میرے خیال سے بات نہیں ہے کہ جن سے آپ نے سیکھا، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے علم و دانش کے سفر میں وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے خضر راہ ثابت ہوئے، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ قابل قدر لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ جو آپ کے کسی مادی اور مالی معاملے میں کام آئے، جو آپ کے کسی دنیاوی معاملے میں کام آئے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت آپ ان کے زیر احسان اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ تو یہی چیز علم اور دانش کے معاملے میں بھی ہے۔ یہاں پر بھی جن مفکرین سے، جن اہل علم سے، جن صاحبان دانش سے آپ نے کچھ بھی کوئی بھی ایک نقطہ آپ نے اخذ کیا ہے، کچھ سیکھا ہے، تو وہ آپ کے لیے اسی طرح سے قابل قدر اور قابل تحسین ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم تو ان اہل علم کو جن کو آپ لوگ ہمارے ہاں ملحد کہا جاتا ہے، یہ جو ہے بھی، تو وہ بھی ہمارے قابل احترام ہے نا۔ انہوں نے بھی تو فکر و دانش کے اس سفر میں بہت اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں ان لوگوں سے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ محترم غامدی صاحب جب اپنے اساتذہ کا اور جن لوگوں کا علم کے میدان میں ان پہ کچھ احسان ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا جو قلم کا جو جوش ہے وہ جوبن پہ نظر آتا ہے۔ تو اسی کتاب مقامات میں جہاں پر وہ اصلاحی صاحب کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ ذرا پڑھنے سے قابل
قابل ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں قرآن کے جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی نے اسی بنیاد پر فرمایا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ تاویلات کا احتمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کو سب مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بہت زیادہ آیتیں، بہت ساری آیتیں وہ ہے جس کے اندر ایک سے زائد معنوں کا احتمال ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ امام حمید الدین فراہی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ تاویلات کا احتمال نہیں، وہ قطعی الدلالہ ہے، یہ محض قلت علم اور قلت تدبر ہے جو اختلافات کا باعث بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے طالب علموں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اس کی تمام معنی آفرینی اسی قطعیت کی تلاش میں پنہا ہے، ان کے یقین اور اذعان کو اس پر کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، باقی سارے صاحبان علم و دانش کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید میں قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، قطعی ثبوت مکمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکمل قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالہ نہیں، اس سے جو مفہوم اور جو معنی اخذ کیا جائے گا وہ سب مکمل، اس کا قطعی ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور نہ قطعی نہ ہونے کا مطلب، قطعی الدلالہ نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں ایک سے زائد مفاہیم کی گنجائش موجود ہے۔ تو اب ہم وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کچھ مزید اسباب پہ ہم اگلی ویلوگ میں گفتگو کریں گے، مسلمانوں میں جو اختلافات واقع ہوئے اس کے اسباب میں سے کچھ مزید اسباب پہ۔